اب یہاں پر اس دوسرے جملے کے حوالے سے بھی کچھ مطالب آج کے بیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعبدو کیوں کہا، کہنے والا تو ایک ہے، نعبدو کیوں فرمایا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ جبکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، صرف میں تیری عبادت، میں ہی ہوں جو تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبدو، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ کہنے والا اگرچہ ایک ہے، مگر اللہ نے عبد کی انانیت کو ختم کرنے کے لیے، اسے ایک اجتماعی شکل دینے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کہتا ہے میں، تو اس کی میں کو ختم کرنے کے لیے لفظ ہم جب استعمال ہو تو یقیناً وہ اس اجتماع میں ایک فرد کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پوری کائنات میں جو اللہ نے خلق کی، پوری مخلوق خدا میں اور مخلوقات میں انسان کی حیثیت ایک فرد سے زیادہ نہیں ہے، اور میں وہ تکبر، وہ غرور، وہ بڑائی، وہ انانیت پیدا ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے عام طور پر جملوں میں کہتے ہیں۔ مگر لفظ ہم میں یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ البتہ وہ ہم نہیں کہ جو اردو زبان کے محاوروں میں عام طور پر کوئی شخص اپنی بڑائی کے طور پر کہتا ہے ہم نے ایسا کہا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ ہم جو ہے وہ تکبر کے معنی میں ہوتا ہے، نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے عبادت میں کیا تکبر ہے، استعانت میں کیا تکبر آ سکتا ہے؟ جو شخص اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں تو تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ عبد اور تکبر یہ دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ عبادت میں خضوع ہے، عبادت میں خشوع ہے، عبادت میں جھکاؤ ہے، بڑائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے بندے کی نیابت میں ارشاد فرمایا ایاک نعبدو، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہہ کر پوری کائنات میں انسان کے ایک وجود کو اس طرح سے اللہ نے پیش کیا کہ یہ افراد بشر، بنی نوع آدم جتنے بھی ہیں، کہنے والا ان میں سے ایک ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ پوری کی پوری دنیا انسانیت، پورے کے پورے، سارے کے سارے افراد بشریت یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ کہنے والا گویا دوسروں کو سامنے رکھ کر دوسروں میں سے ایک فرد کی حیثیت سے کہتا ہے ہم میں اس کی انانیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے، ہم میں اس کا تکبر اور بڑائی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس مقام پر تکبر کر سکے، غرور کر سکے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ غرور بندگی اور ہے، جیسا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بلکہ عرض کیا تھا بارگاہ الہی میں کہ اے پروردگار، میں نے تیری عبادت تجھے لائق کے عبادت سمجھ کر کی ہے۔ میں کسی کو
اگر لائق عبادت نہیں سمجھتا تو اس کے سامنے سر ہی نہیں جھکاتا. میں نے تیری عبادت کی ہے اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے. اپنے غرور بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں کہ میں اس کا عبد ہوں. الہی کفا بعزن، اے اللہ، اے میرے معبود، میرا سب سے بڑا اعزاز، میری سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا عبد ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں. تو میرے پروردگار کے حضور جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو اپنی انانیت کو ختم کر کے کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے عبد ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ تیری بارگاہ میں جب آتے ہیں تو بس پھر کسی دوسرے کی بارگاہ میں نہیں جاتے، بس تیرے ہو کر رہ جاتے ہیں. کون ہے جو تیرے سوا اس قابل ہو کہ اس کے سامنے سر جھکا دوں؟ کون ہے تیری ذات کے علاوہ جس کے سامنے میں سجدہ کروں؟ کون ہے تیری ذات کے علاوہ کہ جو میرا معبود ہو، میں اس کا عابد اور عبادت گزار بنوں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا اظہار. اب یہاں پر لفظ نعبدو کے حوالے سے بھی یہ بات عرض کرتا چلوں کہ نعبدو میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، نعبدو عبادت کرتے ہیں، تو اس عبادت کی کوئی محدودیت نہیں ہے کہ کس چیز میں عبادت کرتے ہیں، کس چیز میں عبادت نہیں کرتے. نہیں، ہر شے میں عبادت کرتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں، ہر حال میں عبادت کرتے ہیں. عبادت عبد جو ہوئے، عبد مولا، عابد معبود، یہ رابطے دو ایسے ہیں کہ ان رابطوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کمال بندگی اس بات کی متقاضی ہے، کمال بندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عبد ہر شے میں اپنے معبود کی رضا کو مقدم کرے. عبادت صرف چند مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے. ہر وہ عمل جو بندہ کرے، بندہ بن کر، بندہ اپنے آپ کو سمجھ کر، تو وہ یقیناً اپنے معبود، اپنے محبوب، اپنے معشوق اور اپنے اس پروردگار کی رضا کے لیے کرے گا. اس لیے کہ عبد کے لیے سب سے اہم چیز اپنے معبود کی، اپنے مالک کی رضا ہے. اور وہ مالک حقیقی ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ بس اسی کی عبادت کی جائے، اور اسی کی عبادت کرنے کا اظہار ایاک نعبدو میں ہوتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے حضور سجدہ کرتے ہیں، تیری بندگی میں زندگی گزارتے ہیں. اس لیے